لہجے میں بولو حسین، بلند لہجے میں بولو حسین زندہ باد۔ جو مومن اکرام ابھی تک باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے مؤدبانہ التماس ہے کہ پرشا صاحب پہ تشریف لے آئیں۔ میں بسط احترام گزارش گزار ہوں ذاکر آل عمران عالی جناب مولانا سید صمد حیدر ظہری صاحب قبلہ سے جو ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ پر محمد و آل محمد آواز بلند صلوات۔ بلند ترین صلوات بجد محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ ہم میں سے ہر شخص آل محمد کے احسانات کا دائمی مقروض ہے، لہذا جس لوح ضمیر اور تختیہ دید و دل پر آل محمد کے احسانات کے نقوش محفوظ ہیں وہ صلوات کو سہم امام سمجھ کے بلند آواز سے پڑھیں۔ عزیزوں، جو گفتگو عیسیٰ کریمہ کے ذیل میں
جاری و ساری ہے. آج یہ اس کی تیسری نشست ہے. مقصد کلام، محصل کلام صرف اور صرف یہی ہے کہ جب تک اسلام رہے گا اس کی گردن پر خاندان ابو طالب کا احسان رہے گا. اسی سلسلے سے میں مسلسل گفتگو کر رہا ہوں. کل کی مجلس جو آخری ہوگی اس سلسلے کی، اس میں سرکار ابو طالب کی عظمت پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ ابو طالب کے ایمان کے دلائل نہیں دینے چاہیے بلکہ ابو طالب کے فضائل بیان ہونا چاہیے. بہرحال آج جو گفتگو ہے اسے میں ایک بہت ہی مقدس، عظیم خاتون سے منسوب کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے ذرا سا زینہ بزینہ ہم اس منزل کی طرف بڑھیں گے. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اپنے مقاصد اور مطالب کے ترجمان اپنے حبیب سے کہا کہ محمد وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. مالک، ہم ان دیواروں کو بلند کرنے کہ تجھ سے کوئی اجرت نہیں چاہتے، بس اتنا چاہتے ہیں کہ تو ہماری اس خدمت کو قبول کر لے. ذرا تصور کریں آپ کہ اللہ اپنا گھر تعمیر کروا رہا ہے ابراہیم سے. قرآن مجید گواہ ہے کہ اللہ نے اپنا مکان تعمیر کروایا. آج لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ نذر، یہ نیاز، یہ فاتحہ، یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ آپ کیوں ہدیہ کرتے ہیں آل محمد کی بارگاہ میں؟ بھائی وہ شہید ہیں، انہیں جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں، آپ کی دنیا کی ان چیزوں کو وہ کیا لیں گے؟ اور کیا وہ آتے ہیں یہاں کھانے کے لیے؟ تو ان کے لیے ایک جواب ہے کہ قرآن کو فقط تلاوت نہیں قرآن کی کرنی ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرو. کہ آج دنیا ہم سے جب یہ کہتی ہے کہ کیا وہ آتے ہیں ہمارا یہ سامان چکھنے کے لیے، کھانے کے لیے، یا یہ ان تک کے پہنچتا ہے، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ اللہ مکان ہے، اسے مکان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو لامکان تھا، اسے مکان کی کیا ضرورت؟ مگر اس نے ابراہیم سے مکان بنوایا، اور ابراہیم نے وہ مکان بنایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اللہ معاذ اللہ وہاں رہنے لگا. اللہ وہاں نہیں رہتا، وہ تو لامکان ہے، ہر جگہ موجود ہے، مگر کچھ اتنے خلوص سے ابراہیم نے بنایا کہ صحیح اللہ مکان ہی کے لیے صحیح، مگر ایسا مکان خلوص سے بنا کہ اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کر لیا کہ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. تو اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا. اب یہاں پر بہت سی آیتیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر خالی
جناب ابراہیم کی دعا کے سلسلے میں قرآن مجید کی روشنی میں گفتگو کی جائے تو کچھ نہیں تو 10 مجلسیں چاہیے صرف ان دعاؤں پر، مگر اس وقت میرا موضوع یہ نہیں ہے اور موضوع میں موضوع ملانا نہیں چاہتا کیونکہ بہت لوگوں کی طبیعت ناموضوع ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ عزیزوں، اللہ حضرت ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ طہر بیتی للطائفین والعاکفین، میرے گھر کو پاک کر دو۔ یہ ہے ترجمہ کہ میرے گھر کو پاک کر دو۔ علت بیان کی، ریزن بیان کیا، سبب بیان کیا۔ کیوں؟ للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اور یہی سے میں اپنے موضوع کے قریب ہو جاؤں گا اور آپ کی توجہات کو آزماؤں گا۔ ماشاءاللہ بڑا بہترین جاگتا ہوا بیدار مجمع ہے، مولا آپ کی سماحتوں کو سلامت رکھے۔ پوری توجہ عزیزان گرامی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کو پاک کر دو۔ حالانکہ میں اس ترجمے سے اختلاف کرتا ہوں۔ جب گھر اللہ کا ہے، منسوب ہی اللہ سے ہو گیا، تو پاک کر دو کیا ترجمہ؟ آئیے حضور تشریف لیں، ایک صلوات اور بھیجے محمد بھائی۔ بھائی جب گھر ہی اللہ کا ہے تو یہ کیا مطلب کہ پاک کر دو؟ پاک کر دو نہیں، ترجمہ یہ ہوگا کہ میرے گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ اپنے گھر کو پاک رکھوا رہا ہے، ذمہ داری ابراہیم کو دے رہا ہے کہ گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ ایک جملہ بڑا خوبصورت مجمع میرے سامنے ہے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیت کے لیے بھی قرآن میں آیہ تطہیر ہے، اہل بیت کے لیے بھی آیہ تطہیر ہے۔ جو بیت کے لیے آیہ تطہیر ہے میں نے وہ بھی سنا دی، اب جو اہل بیت کے لیے آیہ تطہیر ہے آپ سنتے رہتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ ہر رجس و برائی کو آپ سے دور رکھے اور آپ کو ویسا ہی پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ بھائی پوری توجہ، بیت کے لیے بھی آیہ تطہیر، اہل بیت کے لیے بھی آیہ تطہیر۔ بھائی ایک فرق کر دیا اللہ نے، بیت کے لیے بھی تطہیر ہے، اہل بیت کے لیے بھی تطہیر ہے، مگر بیت کو پاک رکھنے کی ذمہ داری نبی کو دی، اہل بیت کی پاکیزگی کی ذمہ داری خود لی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور کیا دو اہل بیت کو پاک رکھنے کی ذمہ داری خود لے رہا ہے اللہ۔ اب کہہ رہا ہے طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ ماشاءاللہ علماء اور خطبہ کا مجمع ہے، ان کے سامنے میں طفل مکتب ہوں، میری تقریر ان لوگوں کے لیے بطور اصلاح ہے۔ عزیزوں پوری توجہ چاہ رہا ہوں کہ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یہی تو علت ہے نا، یہی ریزن ہے، یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے۔ یعنی دو عبادتیں نظر آئیں، طواف اور اعتکاف۔ طواف کیا ہے سب جانتے ہیں مجمع میں، ہر سال جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں اور اس کے صدقے ہوتے ہیں، نہیں جملہ کہہ دوں، میرے مولا کی ولادت گاہ کے جو صدقے ہوتے ہیں اسی کا نام طواف ہے۔ اللہ نے بھی خوب گھمایا، ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایسے نہیں آؤ گے تو ایسے آؤ، آنا تو پڑے گا۔ نجف نہیں جاتے کعبے تو آؤ گے، کعبے میں تو آؤ گے، نجف نہیں جاتے کوئی بات نہیں، نجف نہیں جاؤ گے ہم تمہیں کعبہ بلوا لیں گے۔
علی کی ولادت گاہ کے صدقہ ہوگے تم، کہ صدقے ہوگے تم، طواف کرو گے، چکر لگاؤ گے، تو اس کا نام ہے طواف۔ اعتکاف کیا ہے؟ یہ خاص قسم کی عبادت ہے۔ 1-2 منٹ کے اندر نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا اور میں اپنے موضوع کے قریب ہو جاؤں گا۔ اعتکاف کیا ہے؟ بہت خاص قسم کی عبادت ہے۔ خدا کے گھر میں بندہ بیٹھ جائے، اسی کا نام اعتکاف ہے۔ ہر جگہ اعتکاف ہوتا بھی نہیں۔ مسجد نبوی میں ہوگا، مسجد نبوی میں ہوگا، مسجد بصرہ میں ہوگا اعتکاف، یا شہر کی جو جامع مسجد ہوگی وہاں اعتکاف، یا خانہ کعبہ میں اعتکاف۔ اس کے علاوہ کوئی یہ نہیں کہ ہر جگہ جہاں سمجھ میں آئے اعتکاف کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ شہر کی بھی جو جامع مسجد ہوگی، جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہوں گے، وہاں اعتکاف ہوگا۔ خدا کے گھر میں بیٹھنا، اللہ کے گھر میں رہنا، اسی کا نام اعتکاف ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ کتنے دن بیٹھ جائیں۔ نیت کرے کہ ہم اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ مستطیع نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ حج کو جا سکے، تو وہ یہی اعتکاف کر لے، ہم اسے حج کا ثواب دیں گے۔ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، میرے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ اب اس میں علماء نے لکھا کہ جب اعتکاف میں بیٹھا جائے نیت کر کے، تو اب باہر کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، کوئی سیاسی بات نہ ہو، کوئی پولیٹیکل موضوع نہ ہو، اللہ کی باتیں ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر اہل بیت ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ 2 لفظ میرے سامنے ہیں، عبادتیں 2 ہیں، طواف اور اعتکاف، اور 2 لفظ میرے سامنے ہیں، بندگی کو طواف کہتے ہیں، سپردگی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ میں نے بڑا جملہ کہا ہے، کہیں اور کہتا تو شاید بات کہیں اور دور تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، بندگی کو اعتکاف کہتے ہیں، سپردگی کو بندگی کو طواف کہتے ہیں، سپردگی کو اعتکاف کہتے ہیں، کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، کہ ہمارا اٹھنا بھی اللہ کے لیے ہے، بیٹھنا بھی اللہ کے لیے ہے، جاگنا بھی اللہ کے لیے ہے، سونا بھی اللہ کے لیے ہے، جو کچھ ہم کریں گے اللہ کے لیے۔ جب نیت کر لی تو اب مسجد کے حدود سے باہر نہیں جانا ہے، وہی رہنا ہے مسجد میں۔ پاک کرنے کے لیے اپنے آپ کو جانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گئے پھر مسجد میں آ گئے، ایسا نہیں کہ نیت کر لی اور گھر کے کام بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد مسجد میں آ گئے، نہیں، بلکہ اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے، خدا کے گھر کے حدود سے باہر نہیں جانا ہے، مجھے ایک مقصد تک آنا ہے۔ عزیزان گرامی، توضیح المسائل آپ اٹھا کے دیکھیں، علماء نے لکھا کہ جب اعتکاف کی نیت کی جائے اور بندہ اعتکاف کی نیت کر لے، تو اب میکزیمم اس کے اوپر ہے کہ 10 دن بیٹھے، 15 دن بیٹھے، 20 دن بیٹھے، 25 دن بیٹھے، 30 دن بیٹھے، مگر جب نیت کر لے گا تو میکزیمم زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر ہے کہ کتنے دن خدا کے گھر میں بیٹھے۔ مگر نیت کرنے کے بعد 3 دن نیت کر لی تو 3 دن تو خدا کے گھر میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ نہیں پہنچیں گے آپ، 12 بج جائے گا، میں یہی رہوں گا۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، نیت جب کر لی اعتکاف کی تو 3 دن تو خدا کے گھر میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ جو پہنچ گئے انہیں میری طرف سے داد ہے۔ بھائی، نیت کرنے کے بعد خدا کے گھر میں 3 دن تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، 3 دن تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے منیمم۔ ایسا نہیں کہ نیت کر لی، پہلے دن بیٹھے دوسرے دن چلے گئے، دوسرے دن بیٹھے تیسرے دن چلے گئے، نہیں، 3 دن خدا کے گھر میں۔ پھر کہہ رہا ہوں،
خدا کے گھر میں اللہ کا کہہ رہا ہے ابراہیم سے میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اور اب اس کے بعد جب اعتکاف کی نیت کر لی تو 3 دن خدا کے گھر میں بیٹھنا ہے, 3 دن خدا کے گھر میں بیٹھنا ہے. مجھے میرا یہ محترم مجمع اتنا بتائے کہ تاریخ اسلام میں یہ اعتکاف سب سے پہلے کس نے کیا؟ تاریخ اسلام میں یہ اعتکاف سب سے پہلے کس نے کیا؟ جب میں نے تاریخ اسلام کی ورق گردانی کرنا شروع کی تو مجھے ایک منظر نظر آیا. ایک مقدس بی بی ہے جو اپنے گھر سے نکلی, بچے کی ولادت قریب ہے, گھر سے نکلی, خدا کے گھر تک پہنچی. جیسے ہی خدا کے گھر کے قریب پہنچی دیوار شق ہوئی, بی بی اندر چلی گئی, دیوار پھر مل گئی. ایک راز قدرت تھا, ایک راز مشیت تھا. ایک دن تک میری شہزادی نہیں رہی بلکہ 3 دن خدا کے گھر میں رہی, خدا کے گھر میں رہی. اللہ نے کہا چھوڑوں گا نہیں. جسے تم کافر کہتے ہو اسی کی زوجہ کے عمل کو اگر میں نے قرآن نہ بنا دیا تو مجھے خدا نے ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. چھوڑوں گا نہیں. دو میں محبت, دو میں تھوڑا سا اس کو ذرا سا پیچھے, تھوڑا سا پیچھے بس تھوڑا. جسے تم کافر کہتے ہو اسی کی زوجہ کے عمل کو اگر میں نے قرآن کی آیت کے سانچے میں نہ ڈالا تو میں خدا نہیں. بھائی زوجہ ہوتی ہے محکوم, شوہر ہوتا ہے حاکم. ارے خدا کے لیے توجہ, کل کے موضوع سے بھی قریب ہونا چاہتا ہوں. زوجہ ہوتی ہے محکوم, شوہر ہوتا ہے حاکم. زوجہ اتنی پاک ہے کہ خدا کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہو رہی ہے, خدا کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہو رہی ہے. تو جب زوجہ ایسی ہے تو شوہر کیسا ہوگا؟ بی بی ہاں نعرہ حیدری لگائے, بالکل ہے نعرہ حیدری. ایک خوف چلی آ تجھے کیوں کر بے باک ہے کعبہ بھی, سبحان اللہ, تیرا بچہ بھی سبحان اللہ. کیا کہنا شہزادی خانہ کعبہ میں رہی. یہ کون بی بی ہے؟ فاطمہ بنت اسد, نام فاطمہ, باپ کا نام اسد. تاریخ آدم و عالم کی پہلی خاتون ہے. پوری توجہ, تاریخ آدم و عالم کی پہلی خاتون ہے کہ جو شیر کی بیٹی ہے اور شیر کی ماں ہے. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ شیر کی بیٹی ہے, شیر کی ماں ہے, شیر کی بیٹی ہے. عربی میں اسد کہتے ہیں شیر کو, اسد کی بیٹی ہے, اسد اللہ کی ماں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. پہلی بیوی, پہلی بیوی. دعا میں آج یہ ماشاءاللہ بچے بہت ایسا نعرہ لگاتے ہیں کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے. اتنی چاکلیٹ کھلائے تم لوگوں کو. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو اسد کی بیٹی, اسد اللہ کی ماں. معمولی بات ہے کہ جس کے لیے رسول کہے یا امی بعد امی, یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے, یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے.
ابھی رسول اللہ کی ولادت نہیں ہوئی، سرکار عبداللہ دنیا سے چلے گئے ہیں، رسول خدا کی ولادت ہوئی، بچہ یتیم ہے، رسول خدا یتیم ہے، کفالت کی ذمہ داری کس نے لی؟ عبد المطلب نے، عبد المطلب نے۔ ابھی 6 برس کے رسول اللہ ہوئے تھے کہ شہزادی جناب آمنہ سلام اللہ علیہا مدینہ اور مکے کے درمیان مقام ابوا پر دنیا سے چلی گئی، دنیا سے پردہ کر گئی۔ اب نہ ماں ہے نہ باپ، پال کون رہا ہے؟ کفالت کی ذمہ داری کس نے لی؟ دادا عبد المطلب نے۔ مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کفالت کی ذمہ داری عبد المطلب نے لی ہے، مگر عبد المطلب کیا کوئی معمولی انسان ہے؟ مسند قضا پر بیٹھتے ہیں، مسند قضا پر بیٹھتے ہیں، سید العرب ہیں، عالی نسب ہیں، لوگوں کے درمیان حق سے فیصلہ کرتے ہیں۔ عبد المطلب یعنی ان کی خالی ایک گھر کی زندگی تو نہیں، باہر کی بھی زندگی ہے۔ تو جب یہ باہر چلے جاتے ہیں تو گھر میں ماں نہیں، گھر میں ماں نہیں، یہ کس نے پالا؟ یہ ماں کے آخر رسول کہہ کیوں رہے ہیں یا امی بعد امی؟ یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ذرا پس منظر بھی تو دیکھے کہ کیا ہے۔ بھائی عبد المطلب باہر چلے گئے، گھر میں ماں کی شفقتیں کون دے رہا ہے؟ فاطمہ بنت اسد 8 برس کے رسول ہوئے، شفیق دادا بھی دنیا سے چلا گیا۔ اب کس نے ذمہ داری لی؟ سرکار ابو طالب نے، کفالت کی ذمہ داری۔ مگر ابو طالب کی بھی کیا کوئی ایک گھر کی زندگی ہے؟ ابو طالب بھی باہر کی زندگی رکھتے ہیں، اس لیے کہ اپنے بابا کے جانشین ہیں، مسند قضا پر بیٹھتے ہیں، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، سید العرب ہے، سید العرب ہے، ساقی زمزم ہے، کعبے کے متولی ہے، کعبے کے متولی ہے، حرم کے نگراں ہے۔ تو جب ابو طالب گھر سے باہر چلے جاتے ہیں تو کون ہے جو رسول کو دیکھ رہا ہے؟ فاطمہ بنت اسد۔ اسی لیے رسول کہتے رہے یا امی بادا امی، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، سر اٹھائے، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ارے کہاں لے جاؤ گے؟ امت کی ماں ہونا اور ہے، رسالت کی ماں ہونا اور۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ امت کی ماں ہونا اور ہے۔ رسالت کی ماں ہونا اور ہے۔ یہ رسول کو پال رہی ہے کون؟ شہزادی فاطمہ بنت اسد یہ رسول کو نہیں پال رہی ہے، یہ احسان ہے بی بی کا، احسان ہے بی بی کا، رسول کو نہیں بلکہ اسلام کو پال کے تمہارے حوالے کر رہی ہے۔ یہ وہ بی بی ہے جس نے اپنی گود میں شریعت پالی، یہ وہ بی بی ہے جس نے اپنی گود میں رسالت پالی، یہ وہ بی بی ہے جس نے اپنی گود میں علم پالا۔ میرے جملے سنتے رہیے گا، یہ وہ بی بی ہے جو رسالت کی ماں ہے، اے امی بادا امی۔ رسول کہہ رہے یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، کائنات کی واحد بی بی ہے جو رسالت کی بھی ماں ہے، امامت کی بھی ماں ہے، جس نے رسالت کو بھی پالا، واحد بی بی، جزاک اللہ جزاک اللہ، جس نے رسالت کو بھی پالا، امامت کو بھی پالا۔ رسالت کی بھی ماں، امامت کی بھی ماں۔ آج کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بی بی کے نام کا کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں کہا جاتا فاطمہ بنت اسد کے نام سے منسوب ہے یہ مدرسہ؟ فاطمہ بنت اسد
کہ نام سے منسوب ہے یہ اسکول، فلاں بی بی کے نام کا مدرسہ، فلاں بی بی کے نام کا مدرسہ، فلاں بی بی کے نام کا مدرسہ، شہزادی فاطمہ بنت اسد کے نام کا کیوں نہیں؟ بھائی توجہ کرنی چاہیے نا کہ جس کو رسول کہہ رہے ہو یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، ان کے نام کا مدرسہ کیوں نہیں؟ کچھ شیعہ مدارس ہے شہزادی کے نام پر، کیوں نہیں سارے مدرسوں میں ایسا کیا جاتا کہ نہیں بی بی کے نام پر ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا، ایک شعبہ ہوگا، یا بی بی کے نام کا مدرسہ ہوگا؟ کیوں نہیں ہوتا جبکہ اس بی بی نے اپنی گود میں علم پایا ہے؟ ارے پوری توجہ، رسول کی بھی ماں، علی کی بھی ماں، یہ واحد بی بی ہے جو مدینۃ العلم کی بھی ماں ہے، باب العلم کی بھی ماں ہے، جس نے مدینۃ العلم کو بھی پالا ہے، باب العلم کو بھی پالا ہے۔ اور یہ تو میں ابھی آگے چل کے بتاؤں گا کسے کسے پالا، یہ تو ابھی آگے چل کے گفتگو ہوگی۔ اتنی بلند مرتبہ بی بی، 6 برس کا رسول ہے تو بی بی فاطمہ بنت اسد دیکھ رہی۔ عزیزو 3 دن اللہ نے شہزادی کو اپنے گھر میں رکھا، اور بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے شہزادی کا ایک خطبہ بھی لکھا جو انہوں نے نکل کے دیا کہ اللہ نے مجھے مریم اور ہاجرہ پہ فضیلت دی، مریم و آسیہ پہ فضیلت دی، اس لیے فضیلت دی کہ مجھے اللہ نے اپنے گھر میں بلایا اور 3 دن رکھا، 3 دن اپنے گھر میں رکھا، جنت کے میوے آتے رہے۔ لوگ کہتے 3 دن رہی، کیا کھایا کیا پیا؟ قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن ہدایتوں کے لیے آیا ہے۔ الحم سے لے کر کے والناس کے سین تک قرآن کہیں یہ نہیں کہتا کہ مجھے رٹو، مجھے یاد کرو، مجھے حفظ کرو۔ قرآن جہاں بھی گہری بات کرتا ہے، مومنٹ کی بات، انرشیا کی بات، وہاں قرآن ایک فقرہ لگاتا ہے، افلا یعقلون، اپنی عقلیں کیوں نہیں دوڑاتے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پر فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کہتا ہے مجھ پر فکر کرو۔ قرآن دعوت فکر و نظر دیتا ہے، قرآن ماضی کے حالات سننے کے لیے نہیں بیان کرتا، بلکہ قرآن ماضی کے آئینے میں مستقبل کی تصویر دکھاتا ہے۔ پوری توجہ، یہ انبیاء کے واقعات، ان سے ہدایت ہے، یہ مومنین کے لیے ذکر ہے، یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ لوگ کہتے 3 دن رہی تو کیا کھایا کیا پیا؟ آئیے چلے قرآن کی طرف۔ ایک مقدس بی بی ہے جو طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، بطول بھی ہے، معصومہ بھی ہے، نام اس کا مریم ہے۔ کفالت کی ذمہ داری زکریا نے لے لی، وَكَفَّلَهَا زکریا، زکریا نے کفالت کی ذمہ داری لی۔ جیسے ہی کفالت کی ذمہ داری لی، اب زکریا کے گھر میں مریم رہ رہی ہیں۔ جب جناب زکریا جاتے باہر تو دروازہ بند کر دیتے، اس میں قفل لگا دیتے، مریم اندر رہتی۔ زکریا جب آتے تو قفل کھولتے، مریم کو دیکھتے، انہیں سکون مل جاتا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا قفل کھولتے ہی کہ مریم جنت کے میوے کھا رہی ہیں۔ نہیں، قرآن کہتا ہے بلا فصل کے میوے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ قرآن کہتا ہے بلا فصل کے میوے بی بی کھا رہی ہے۔ یہ بھی قرآن بتانا چاہتا ہے کہ مریم بطول ہے۔ پروردگار جب تجھے بھیجنا ہی تھا تو فصل کے میوے بھیج دیتا، یہ بلا فصل کے میوے کیوں بھیجے؟ بلا فصل مطلب آم کا موسم نہیں ہے، آم مل گیا۔ سنترے کا موسم نہیں ہے، سنترا مل گیا۔ یہی ہے نا بلا فصل، یعنی جس میں فصل نہیں ہے اس وقت اس پھل کی، مگر وہ پھل آ رہا ہے۔ کیوں ایسا اللہ نے کیا؟ کیونکہ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ یہ مریم بطول ہے، معصومہ ہے۔ اگر میں نے فصل کے میوے بھیج دیے تو کوئی گستاخ سر اٹھائیے گا اور لکھیے گا لوہے دل پر، کوئی گستاخ کہیں یہ نہ کہہ دے
کہ مریم کو کسی نے لا کے دے دیا. اللہ اکبر, میں نے کتنی بڑی بات کہی ہے. مریم کو کسی نے لا کے دے دیا, لہذا اللہ نے بلا فصل کے میوے بھیجے کہ قانون قدرت بدل جائے گا مگر مریم کی عصمت پر کوئی حرف نہ آنے پائے. بلا فصل کے میوے بھیج دیے. جیسے ہی دیکھا کہ بی بی بلا فصل کے میوے کھا رہی ہیں, ایک مرتبہ جناب زکریا نے کہا یا مریم انا لک ھذا, مریم یہ کہاں سے؟ اب جو بی بی نے جواب دیا قرآن نے اسے ریکارڈ کر لیا. شہزادی کہتی ہے قالت ھوا من عند اللہ, یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. زکریا نے پوچھا مریم یہ کہاں سے؟ شہزادی نے کہا ھوا من عند اللہ, یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے, میرا اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے, بے حساب رزق دیتا ہے. ارے تو پوری توجہ, وہ اللہ جو زکریا نبی ہے, وہ اللہ جو نبی کے گھر میں عیسیٰ کی ماں کو بھوکا نہیں رکھتا, وہ اپنے گھر میں علی کی ماں کو کیا بھوکا رکھے گا؟ اپنے گھر میں علی 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 تو وہ اللہ اپنے گھر میں اور علی کی ماں کو. شہزادی خانہ کعبہ کی طرف جا رہی ہے, ہے وقت ولادت, جا رہی ہے کعبے کی طرف. بنت اسد چلی یہ صدائیں لیے ہوئے, ہونٹوں پہ جانثار دعائیں لیے ہوئے, آنکھوں میں اوج حق کی رضائیں لیے ہوئے, قدموں میں انبیاء کی ادائیں لیے ہوئے, قدموں میں انبیاء کی ادائیں لیے ہوئے, قدموں میں انبیاء کی ادائیں لیے ہوئے. ایک ندائے غیب آئی, بلقیس اس طرف ہو, سلیمہ خیال کر بنت اسد چلی ہے ردا کو سنبھال کر, بنت اسد چلی ہے ردا کو سنبھال کر. آئے ہیں بہر دید 1.25 لاکھ انبیاء, اول ابو البشر ہے تو آخر ہے مصطفیٰ, اس سمت انبیاء ہے تو سمت اولیاء, ان سب کے درمیان میں ہے امرا کا قافلہ, ان سب کے درمیان میں ہے امرا کا قافلہ. اور کیا بی بی کے چہرے سے نور ہے, کیا آیا ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ شاعر کہتا ہے کہ چہرے پہ عکس موج ابد کا شعور ہے, پہلو میں حق کی پہلی امامت کا نور ہے. اس طرح بی بی خانہ کعبہ کے قریب بڑھ رہی ہے, خانہ کعبہ کے قریب بڑھ. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو آٹومیٹک ڈورز ہوتے ہیں کیسے اوپن ہوتے ہیں, ایک سینسر لگا رہتا ہے, سینسر ہوتا ہے. وہ سینسر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے قدم رکھنا شروع کیے, اس کے قریب پہنچے, تو وہ جو قدموں کی دھمک ہوتی ہے اس سے ایک سینسر لگا ہوتا ہے جو فوراً اسے انڈیکیشن دیتا ہے, کھل جاؤ, وہ دروازہ کھل جاتا ہے. قدموں کی جو ہلکی سی دھمک ہوتی ہے, کبھی دیکھا ہوگا کہ ساؤنڈ وائبریشن جو ہوتا ہے, وائبریشن کی وجہ سے اکثر بہت سی مشینری میں حرکت پیدا ہوتی ہے. بھئی یہی چیز ہے کہ جو دھمک ہوتی ہے وہ دروازہ کھل جاتا ہے. سائنس آج پہنچی ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی,
سائنس آج پہنچی ہے. یہاں ذرا دیکھیے کیا معاملہ ہے. فاطمہ بنت اسد کعبے کے قریب آ رہی ہے, قدموں کی چاپ سن کے دیوار کعبہ میں در بن گیا. دیوار ادھر ادھر, ایسے ہی تھوڑی نے فرزدق نے کہہ دیا تھا کہ یہ وہ ہے جس کے قدموں کی چاپ کو دیوار کعبہ محسوس کر لیتی ہے, زمین بطحا محسوس کر لیتی ہے. یہ وہ ہے. تو یہ تو وہ ہے کہ ان کے قدموں کی چاپ, یہ وارث کعبہ ہے. شہزادی نے بتایا اگر یہ بیت ہے تو ہم اہل بیت ہیں, ہم اہل بیت ہیں. دروازہ دیوار شق ہوئی, دیوار میں در بنا حیدر کے لیے, جس کے لیے در بنا وہ حیدر. بی بی چلی گئی, دیوار میں در بنا. اچھا کیا عجیب منزل ہے اور کیا مقام ہے کہ شہزادی جب آئی خانہ کعبہ کے قریب تو کہتی ہے مالک میری اس مشکل کو آسان کر دے. اب تاریخ یہ کہتی کہ درد ذہن میں مبتلا تھی, لہذا کہہ دیا کہ میری مشکل کو آسان کر. بھیا یہ کوئی عام ولادت ہے؟ یہ امام کی ولادت ہے. وہ علی جو کائنات کو ہر قسم کے درد سے نجات دلانے آیا ہو, وہ کچھ درد کا سبب بنے گا, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بالکل غلط بات ہے, ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. مسئلہ کچھ اور تھا, مسئلہ کچھ اور تھا. بی بی کیا کہہ رہی تھی کہ میری مشکل کو آسان کر. سارے مسلمان مانتے ہیں کہ شہزادی مومنہ تھی, تمام کتب سماویہ پر ایمان رکھتی تھی, سب مانتے ہیں. توریت بھی جانتی تھی, زبور بھی جانتی تھی, انجیل بھی جانتی تھی, سب شہزادی کو معلوم تھا. شہزادی کے سامنے ایک پاک بی بی کی سیرت تھی. مریم کی بطول ہے, مگر جب وقت ولادت آیا تو اللہ نے کہا مریم یہ عبادت گاہ ہے, ولادت گاہ نہیں ہے, یہاں سے جاؤ, یہاں سے جاؤ. شہزادی کے لیے مشکل یہ تھی, اے ہے مشکل یہ تھی کہ مالک جو اتنی بلند مرتبہ بی بی تھی جسے تو نے بغیر عقد کے رکھنا گوارا کر لیا, مگر یہ نہیں چاہا کہ اسے کسی غیر معصوم کے عقد میں دے, غیر معصوم کے عقد میں دے, جو معصومہ ہے, جو خود عیسیٰ کی ماں ہے, عیسیٰ کی ماں ہے, ایک معصوم کی ماں ہے. اسے تو وقت ولادت اپنے گھر سے باہر کر دیتا ہے. یہ بچہ جس کا نور میرے پہلو میں ہے, یہ مجھ سے کہہ رہا اماں چلیے, اماں چلیے کعبے کی طرف. مشکل میرے لیے یہ ہے کہ مریم کو تو نے ہٹایا تھا, مجھے یہ بچہ لے کے آ رہا ہے. مالک میری مشکل آسان کر, میری مشکل آسان کر. دیوار کعبہ شق ہوئی. فاطمہ بنت اسد وہ مریم تھی, تم فاطمہ بنت اسد ہو. وہ عیسیٰ کی ماں تھی, تم علی کی ماں ہو. عیسیٰ روح اللہ ہے, روح اللہ کا امر ہے, وہ اللہ کے امر کی ماں تھی, تم اولی الامر کی ماں ہو, تم اولی الامر کی ماں ہو. حضرات ایسا ہے کہ اس سسٹم کے ذریعے جو باہر سن رہے ہیں ان تک تو جو ہے قبلہ کی آواز پہنچ رہی ہے, لیکن بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے صلوات کی اور آپ کے نعرے کی آواز وہاں نہیں پہنچتی. اپنے نعرے کی آواز وہاں پہنچائیے کہ آج ہے مسرور کتنا خانہ قدرت فصیل, آج ہے مسرور کتنا خانہ قدرت فصیل. جانتا ہے کون آئے گا ابو طالب کے گھر, ارے وہ تو کہیے فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی, ورنہ کعبہ خود چلا آتا ابو طالب کے گھر. نعرہ حیدری, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ ہاں بیٹا لگاؤ, نعرہ لگاؤ. علی 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 علی
علی علی وہ عیسیٰ کی ماں تھی، عیسیٰ عامر ہے، اور تم جس کی ماں ہو وہ اولو الامر ہے۔ بیوی چلی آؤ اندر خانہ کعبہ میں۔ اب ذرا غور کرے، مریم وہ جن کے لیے قرآن کہا وَالَّذِي ذَكَرَ كَالْأُنثىٰ، نہ کوئی مرد اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نوجوان مریم کے مقابل تھا، نہ کوئی عورت اپنے عالم کی اور اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار۔ مریم عیسیٰ کی ماں، عیسیٰ کی ماں اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار۔ ارے جو وقت ولادت بیت المقدس سے ہٹائی جائے اس کا تو کوئی ثانی نہیں ملتا، اور جو وقت ولادت کعبے میں بلائی جائے اس کے برابر کون ہوگا؟ تو مجھے کہنے دیجئے کہ مریم کے مقابل کوئی نہیں تھا، لہذا اللہ نے مریم کو بغیر عقد کے رکھا، مگر فاطمہ بنت اسد وہ عظیم مرتبت بیوی کہ جسے اللہ نے مریم سے بھی زیادہ فضیلت دی کہ خانہ کعبہ میں بلایا، تو کیا اس کا شوہر نہیں، اس کا شوہر ابو طالب ہے؟ تو ایک جملہ نہ کہہ دوں کہ آج تک تو آپ یہ سنتے رہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ آج سمر حیدر کہہ رہا ہے اگر ابو طالب نہ ہوتے تو فاطمہ بنت اسد کا بھی کوئی کفو نہ ہوتا۔ اور کیا آپ نے دعا میں اگر ابو طالب نہ ہوتے تو فاطمہ بنت اسد کا بھی کوئی کفو نہ ہوتا۔ اور یہ خاندان، اس خاندان کا پسندیدہ نام ہے فاطمہ، پسندیدہ نام۔ ابو طالب اور عبداللہ دونوں سگے بھائی، ان کی بھی ماں کا نام فاطمہ، فاطمہ بنت عمرو، فاطمہ نام ہے ان کی بھی ماں کا۔ ابو طالب کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ، ابو طالب کی بیٹی لقب ہے ام ہانی، ان کا بھی نام فاطمہ۔ اس خاندان کا پسندیدہ نام ہے فاطمہ۔ ہر بیٹی کا نام یہ فاطمہ رکھتے ہیں، اس خاندان میں یہ چلا آ رہا ہے۔ ابو طالب کی ماں کا نام بھی فاطمہ، میرے مولا علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ، حسن و حسین کی ماں کا نام بھی فاطمہ، اور آگے کہوں میرے آقا عباس کی ماں کا نام بھی فاطمہ۔ یہ خاندان فاطمہ کا، یا علی سلامت رہے بھائی سے، ذرا سا پانی پلا۔ ہاتھ اٹھا کے علی کل کا مدد کر، علی کل کا مدد کر، علی شیعہ کا سردار، حیدر کرار، علی شیعہ کا سردار، حیدر کرار، علی شیعہ کا سردار، علی غازی لمبردار، حیدر سردار، علی کل کا مددگار، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ۔ یہ وہ خاندان ہے جہاں جدھر نظر اٹھائیں تو فاطمہ۔ کیا سمجھا جائے گا اس خاندان کو؟ کوئی کیا سمجھے اور کیا عرفان حاصل کرے تو بی بی وہ بلند مرتبہ خاتون کہ نبی نے کہا یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، رسالت کی بھی ماں، امامت کی بھی ماں،
کتنے برس رسول فاطمہ بنت اسد کے مامتا بھرے سائے میں رہے؟ کتنے برس؟ آئیے ذرا ایک جائزہ لیں تاریخ کی روشنی میں کہ کتنے برس؟ 40 برس میں اعلان رسالت بظاہر جو کیا تو 40 برس کے 25 برس کے جب تھے تو بی بی خدیجہ سے عقد ہوا، سرکار ابو طالب نے عقد پڑھایا ہے۔ اب یہ پوری جو مدت ہے وہ 40 برس کی۔ اس کے بعد کب تک فاطمہ بنت اسد دنیا میں رہی؟ شوال سن 4 ہجری تک، شوال کا مہینہ جو رمضان کے بعد آتا ہے، اور سن 4 ہجری تک بی بی دنیا میں رہی۔ 40 برس وہ 40 برس وہ ہے۔ اور اس کے بعد جو مکے میں نبی نے زندگی گزاری، کتنے برس؟ جو مکے میں رسالت کی زندگی ہے وہ کتنے برس ہے بھائی؟ 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی ہے نا، کہ جس میں 13 سال مکے میں رہیں گے، 10 سال مدینے میں رہیں گے، 23 برس پیغمبرانہ زندگی، 13 سال یہ 40 اور 13، میری میتھمیٹکس کمزور ہے، بتائیں 40 اور 13 53، 40 اور 13 53، 53 ایئرس یہ ہو گئے۔ اب آگے کے 4 برس اور 57 برس، یعنی 57 برس تک یہ بی بی اپنی شفقت کے سائے میں رسول کو رکھے ہوئے ہے، اور رسول بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، یعنی 57 ایئرس 57 برس تک رسول خدا اس بی بی کی شفقت کو دیکھ رہے ہیں، اس بی بی کی مامتا کو دیکھ رہے ہیں، اس بی بی کی مامتا کو دیکھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ آئیے ذرا کچھ ازواج مطہرات کا بھی جائزہ لے لیں کہ کون کون کتنے کتنے برس رسول کے ساتھ رہا۔ تو حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول خدا کا حرم بن کر ان کے ساتھ 25 برس تک رہی۔ حضرت بی بی سودا سلام اللہ علیہا رسول خدا کا حرم بن کر ان کے ساتھ 15 برس تک کے رہی۔ حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ رسول خدا کا حرم بن کے رسول اللہ کے ساتھ 3 برس تک رہی۔ عائشہ رسول خدا کا حرم بن کے رسول اللہ کے ساتھ 9 برس تک رہی، 9.5 برس تک رہی۔ حفصہ رسول خدا کا حرم بن کے رسول اللہ کے ساتھ 9 برس تک رہی۔ حضرت بی بی ام حبیبہ رسول خدا کا حرم بن کے رسول اللہ کے ساتھ 6 برس تک رہی۔ ارے کمال ہو گیا کہ جو 15 برس 9 برس 9.5 برس 3 برس 6 برس 8 برس رسول کے ساتھ رہا ہو، اس سے تو محمد کی سیرت لے لیتے ہو۔ اور جس نے 57 برس تک رسول کو اپنی مامتا کے سائے میں رکھا، 57 برس تک دو میں اللہم صلی عباس ہے، عباس ہے، علی علی سلامت جو 57 برس تک رسول کو اپنی شفقت بھری نگاہوں کے سامنے رکھے، اس سے رسول کی سیرت نہیں لیتے۔ حالانکہ ٹھیک ہے یہ رسول کی زوجہ، میں بی بی خدیجہ کو لاکھوں سلام کرتا ہوں، بڑا احسان ہے اسلام پر، مگر خدیجہ کب آئی رسول کی زوجیت میں؟ جب رسول 25 برس کے ہیں، یعنی بچپن کے حالات، بچپن میں جو معجزے ظاہر ہوئے، خدیجہ ان کی چشمدید گواہ نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد ان کی چشمدید گواہ ہے۔ کیوں نہیں لیتے فاطمہ بنت اسد سے رسول کی سیرت؟ اس لیے کہ وہ علی کی ماں ہے۔
اس لیے کہ وہ علی کی ماں ہے، اس لیے اس سے نہیں پوچھتے. اتنی بلند مرتبہ بیوی کہ جو خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب آ کے کہہ رہی ہے مالک میں تیرے تمام کتابوں پر، تیرے تمام رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے تجھے واسطہ ہے اس مولود کا، ہے شکم میں مگر مولود. یہ عربی کی نزاکت ہے قبلہ، ہے شکم میں مگر بی بی کہہ رہی مولود کا واسطہ. بحق هذا المولود الذي في بطني، یہ جو میرے بطن میں یہ جو مولود ہے تجھے اس کا واسطہ. پروردگار میرے لیے اس مسئلے کو آسان کر دے. یہ مولود ہے کون؟ آگے کہتی بی بی آنسن بتسبیح کا وتحلیل کا وتکبیر کا. یہ بچہ جس کا نور میرے پہلو میں ہے یہ اپنی تسبیح سے، اپنی تحلیل سے، اپنی تکبیر سے مجھے مانوس کرتا ہے، مجھے مانوس کرتا ہے. ارے شہزادی نے بڑا مسئلہ حل کر دیا. رسول خدا نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. کل کو کوئی کہہ سکتا تھا کہ سیدہ تو اپنی ماں کے شکم میں اپنی ماں سے گفتگو کرتی تھی، علی کہا کرتے تھے. شہزادی نے بتا لیا دیکھنا ہے تو دیکھو. آنے سن میں تسبیح کا، یہ اپنی تسبیح سے، اپنی تحلیل سے، اپنی تکبیر سے اپنی ماں کو مانوس کرتا ہے، اپنی ماں کو مانوس کرتا ہے. لوگ کہتے کعبے میں علی نہیں آئے. ہمارے ایک اہل سنت بھائی نے کھڑے ہو کے کہا تھا جب ایک جگہ پر بات ہو رہی تھی، ہاں صاحب مولا علی کی بڑی فضیلت، وہاں مولانا قلب صادق صاحب قبلہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بات کر رہے تھے، ہاں صاحب بھائی مولا علی کی فضیلت بہت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، مگر وہ کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، وہ کعبے میں نہیں آئے. حالانکہ یہ جملہ ہی غلط ہے. مولا کے شایان شانی نہیں ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. پیدا وہ ہوتا ہے جو ناپید ہو. ناپید اسے کہتے ہیں کہ جس کے ایگزسٹنس کی، وجود کی کوئی خبر نہ ہو. ہم و آپ پیدا ہوتے ہیں، ان کا تو ظہور ہوتا ہے، یہ تو نازل ہوتے ہیں. یہ قرآن ناطق ہے، جب قرآن نازل ہوتا ہے تو یہ بھی نازل ہوتے ہیں. 13 رجب کو کعبے کے جلالت نما رحل پر قرآن امامت کا نزول ہوا. قرآن امامت کا نزول ہوا. یہ سوچنا بھی سوء ادب ہے کہ پہلوان تھا وہ. یہ جو لوگ کہتے نا علی شجاع، شاعر کہتا ہے ربیع بارمی صاحب کہتے ہیں یہ سوچنا بھی سوء ادب ہے کہ پہلوان تھا وہ. ہر ایک چرخ ستم پر ایک آسمان تھا وہ، ایک آسمان تھا وہ. اور کیا پیاری بات کہہ دی کہ امیر محفل ارواح دو جہان تھا وہ. امیر محفل ارواح دو جہان تھا وہ. رجب کی 13 سے پہلے تو لامکان تھا وہ. رجب کی 13 سے پہلے حیدر مولا، سب کا مولا، دنیا کا مولا، علی رجب کی 13 سے پہلے تو لامکان تھا وہ. تو کہا صاحب یہ وہ کعبے میں نہیں آئے بس. اور ایسے ان کی فضیلت بہت. مولانا کہتے ہیں قلب صادق صاحب کہ ایک اہل سنت میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ کہہ رہے ہیں آپ سب کہ علی کعبے میں نہیں آئے تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہاں آئے، کہاں آئے. آپ وہ جگہ بتا دیجئے ہم اسی کو کعبہ بنا لیتے ہیں. علی کی ولادت سے پہلے کعبہ قبلہ نہیں تھا. یہ احسان ہے ابو طالب کے بیٹے کا تم پر. میں اپنے موضوع سے الگ نہیں ہوں. احسان ہے ابو طالب کے بیٹے کا تم پر مسلمانوں، ورنہ یہود و نصارہ تانے دے دے کے مار ڈالتے. بڑا اپنے دین پر ناز ہے، ایک قبلہ بھی تمہارا نہیں ہے، ایک قبلہ بھی تمہارا نہیں ہے. یہ احسان ہے ابو طالب کے بیٹے کا. ولادت ہو گئی کعبے میں، کعبہ قبلہ بن گیا. تبدل قبلہ کی آیت علی کی ولادت کے بعد آئی ہے.
علی کی ولادت ہوئی ہے، اور اب اللہ کہہ کعبہ قبلہ ہے، کعبہ قبلہ ہے، تو علی کی ولادت کے بغیر کعبہ قبلہ نہیں بنتا۔ یہ احسان ہے ابو طالب کے بیٹے کا مسلمانوں پر کہ ہم کو قبلہ دے دیا۔ اس نے کہا بتائیے آپ کہاں ہے، ہم اسی جگہ کو کعبہ بنا لیتے ہیں۔ تو ان کی عظمت کو جب تک یہ سوچتے رہیں گے آپ کہ کعبے میں آنا مولا کے لیے فضیلت ہے، تب تک لوگ حملہ کرتے رہیں گے۔ اور جب آپ یہ کہہ دیں گے نہیں کعبے میں آنا علی کے لیے فضیلت نہیں، یہ کعبے کے لیے فضیلت ہے، یہ اسلام کی ضرورت ہے کہ علی کعبے میں آئے، ورنہ ہر ایک اس فضیلت سے انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر آج بھی وہ نشان باقی ہے کہ تم اس نشان کو تو نہیں مٹا سکتے، نہیں مٹا سکتے۔ تو اتنی بلند مرتبہ بیوی فاطمہ بنت اسد، اب سنیے، شہر بانو یہ لقب دیا تھا مولا علی نے شہزادی کو، اصل نام تھا بی بی کا شاہ جہاں، شہر بانو لقب دیا تھا علی نے۔ یہ خاندان لقب دیتا ہے، القاب دیتا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور دے بھی نہیں سکتا، کسی میں اتنی ہمت نہیں۔ لقب دے دیا شہر بانو، بانو کے معنی ملکہ کے، شہر یعنی امامت کے شہر کی ملکہ ہے یہ شہر بانو۔ کیا لقب دیا علی نے؟ شہر بانو ہے یہ، شہر بانو کیوں؟ کہ چوتھے امام کی ماں، چوتھے امام کی ماں، چوتھے امام سے لے کے آخری امام تک 9 امام ہے نا، 9 امام ہے۔ علی نے ایسے ہی لقب نہیں دیا تھا، علی دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ بی بی ہے جو 9 اماموں کی ماں ہوگی۔ بھائی مجھے نہیں سمجھ میں آتا اور کیسی وضاحت آپ چاہتے ہیں۔ بھائی علی وہ بی بی ہے، بی بی کو یہ لقب اس لیے علی نے دیا کہ علی دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ بی بی ہے جو 9 اماموں کی ماں ہوگی، یعنی شہر بانو امام حسین کی ازواج میں یہ فضیلت شہر بانوں کو ملی کہ 9 اماموں کی ماں۔ بھائی جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے قدر کر لیجئے گا، شہر بانو 9 اماموں کی ماں۔ پھر کہہ رہا ہوں شہر بانو 9 اماموں کی ماں، جو 9 اماموں کی ماں ہو اسے شہر بانو کہتے ہیں، جو 11 اماموں کی ماں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں ایک سلسلہ ہے نا، ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک تسلسل ہے۔ بھائی جو 9 اماموں کی ماں ہو وہ شہر والوں، جو 11 اماموں کی ماں ہو وہ ہماری شہزادی، اور جو 12 اماموں کی ماں ہو وہ فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد 12 اماموں کی ماں، جو 12 اماموں کی ماں اسے فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں۔ بس میں نے تمام کیا، باتیں بہت سی تھی، سب چھوڑ رہا ہوں، اور بہت آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ نے اپنی اس خوبصورت سماعت میں، بلکہ خوبصورت ایوان سماعت میں جگہ دی۔ عزیزوں، مسلسل مجالس ہوں گی، 4 بجے کی مجلس کو خطیب شاہ خراسان مولانا باقر مشہدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور جو رات کی مجلس ہوگی اسے خطیب بے مثال علی جناب مولانا ظفر مہدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، آپ انہیں بھی سنیں گے۔ بہرحال جو کچھ بھی، ورنہ آپ کی ملت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میرے پاس تھا، میں نے کوشش کی ہدیہ کرنے کی، اور بس شہزادی قبول کر لیں، یہی ہدف ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، ورنہ ان کے فضائل کی حقیقت تک تو پہنچنا بہت ہی مشکل ہے۔
कौन पहुंच सकता है जहां जिब्रील के पर जलने लगते हैं? तो वहां कोई किसी की क्या रसाई हो, कोई क्या बयान करे जिनकी फजीलत अल्लाह बयान करता है। फातिमा बिनते असद 12 इमामों की माँ है, 12 इमामों की माँ। किसे किसे बीबी ने अपनी गोद में खिलाया? रसूल खुदा को अपनी गोद में। 5 बरस की शहजादी है, बीबी खतीजा दुनिया से चली गई। किसने पाला माँ की तरह? फातिमा बिनते असद ने। यानी मौला अली को भी अपनी गोद में पाला, रसूल खुदा को भी पाला, रसूल खुदा को भी पाला, मौला अली को भी पाला, शहजादी मासूमा कौनैन को भी पाला। और चूंकि शव्वाल सन 4 हिजरी में बीबी की रहलत हुई, सन 4 हिजरी में, शव्वाल सन 4 हिजरी में इमाम हसन को भी अपनी गोद में खिलाया। और इमाम हुसैन की विलादत 3 शाबान सन 4 हिजरी। शव्वाल शाबान से पहले आता है या बाद में आता है? शव्वाल आता है बाद में, शाबान, शाबान के बाद रमजान, रमजान के बाद शव्वाल। यानी हुसैन की विलादत के बाद भी 2 महीना बीबी है दुनिया में। अरे भाई क्या सुन रहे हैं आप? 2 महीना बीबी दुनिया में है। तो यानी इमाम हुसैन को भी अपनी गोद में लिया। ये वाहिद बीबी है जिसने रसूल को भी पाला, अली को भी पाला, सैयदा को भी पाला, इमाम हसन को भी पाला, इमाम हुसैन को भी पाला। ये कौन हुए? पंजतन। अरे खुदा के लिए ये हुए पंजतन। पंजतन जो कायनात को पाले उन्हें पंजतन कहते हैं। जो पंजतन को पाले उसे फातिमा बिनते असद। जो पंजतन को पाले वो फातिमा बिनते असद।